آخر شریعت میں اسلامی لباس کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرات علماء کرام تاکیداً کیوں کہتے ہیں کہ کرتا پاجامہ اور ٹوپی ہمہ وقت ہر وقت لگاتے رہو؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو محض سنت ہے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، معمولی سی بات ہے، آخر کیا رکھا ہے، سنت ہی تو ہے۔ اب کچھ لوگ تو ہمت کر کر یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ حضور نے بھی جو کرتا پاجامہ اور ٹوپی کا اہتمام فرمایا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کا کوئی حکم تھا لباس کے تعلق سے، بلکہ عرب کی ایک عادت تھی۔ ارے بھیا، میں مانتا ہوں کہ حضور نے عرب کی عادت کے مطابق کرتا پاجامہ اور ٹوپی کو اپنا لباس منتخب کیا، مگر حضور نے پسند کیا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اسلام کا ہر شخص، ہر ایک مسلمان لباس کا پابند ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک وردی ہوتی ہے، وردی کا ایک پاور ہوتا ہے۔ وردی میں آنے کے بعد انسان کو خود بخود جوش آ جاتا ہے۔ وردی میں آنے کے بعد انسان خود بخود وردی کے متعلق احکامات کا پابند ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی فوجی جب وردی میں ہوتا ہے تو اسے کسی جوشیلے بیان کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ اسے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، وردی پہننے کے بعد خود بخود اس میں مرنے اور مارنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ایکٹرس ہوتے ہیں، آپ غور کرنا، جو حضرات فلمیں دیکھتے ہیں، وہ خاص طور پہ میں انہیں کہوں گا کہ آپ غور کیجئے گا کہ جن فلموں میں بھی ایکٹرس نے، اداکاروں نے فوجیوں کا رول ادا کیا ہے وہ بالکل ریئل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وردی پہننے کے بعد اداکاری نہیں ہوتی، وہ خود بخود وہ جذبہ نکلتا ہے۔ یہی پاور ہوتا ہے صرف اور صرف وردی کا۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر وقت شرعی لباس میں رہے، کیونکہ کرتا پاجامہ اور ٹوپی اسے ہمیشہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ہمیں چوری نہیں کرنی، ہمیں زنا نہیں کرنا، ہمیں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، ہمیں اسلام کا فوجی بننا ہے۔ یہ احساس صرف اور صرف اسلامی لباس دلاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم تاکید کرتے ہیں کہ ہر مسلمان شرعی لباس کا اہتمام کرے، شرعی لباس کو ہماتن ہر وقت پہنا رہے، کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ پینٹ شرٹ پہن لیتے ہو، جینس وغیرہ پہن لیتے ہو اور تجارت کرتے ہو، اگر اس جینس وغیرہ کے بجائے اگر آپ اسلامی لباس میں ہو تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی تجارت نہیں چلے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو ایسا سوچتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں پینٹ شرٹ پہنوں گا ہمارے بزنس میں اضافہ ہو جائے گا، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو آپ ثابت کیجئے، اپنی حقیقت کو ہر ایک کے سامنے واضح کیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ شریعت کا کام، شریعت کے لباس میں رہتے ہوئے بھی ہم ہر کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ میں آج کے بعد سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہر ایک بندہ اسلامی لباس کو لازم پکڑے۔ میں خود اس کی مثال ہوں۔ میں ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان ڈافن ٹریول مارکیٹنگ کمپنی کا ایک ورکر ہوں۔ میں اس کمپنی میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہونے کے باوجود اسی لباس میں رہتا ہوں، اسی کرتے پاجامے کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ کو بتا دوں، بڑے بڑے سینئرز، حتیٰ کہ جو اعلیٰ پیمانے پر اعلیٰ افسران ہیں، اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، ایسے لوگ بھی ادب سے ہم سے بات کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آ کر جھک کر ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم اپنی حقیقت کے ساتھ اس کے سامنے ہیں۔ ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ہم اس لباس میں رہ کر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں کو پا سکتے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تو بات ہے کہ اتنی بڑی کمپنی میں کام کرنے کے باوجود اسلامی لباس میں رہتا ہے، ہر کوئی ہم سے ادب سے بات کرتا ہے، ہم سے اونچی آواز کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ صرف اور صرف اس لباس کا پاور ہے، اور ہم کسی بھی میٹنگ میں ہر جگہ ممتاز نظر آتے ہیں اور رئیس میٹنگ کے نگاہوں میں صرف ہم رہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، ایسی کئی میٹنگیں
گزری ہے کہ وہاں صرف ہم اور ہمارے بھائی صرف ہم ہی صرف مسلمان ہوا کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی میٹنگ کرنے والا جو اینکر ہوتا ہے وہ بھگوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی نام لیتا ہے. میں اس خوش نہیں ہو رہا بلکہ میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے ہماری وجہ سے، ہمارے اس لباس کی وجہ سے اس سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس لباس میں کام کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم نبی کے لباس کو اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمیں دنیا ملے گی ہی ملے گی، آخرت ضرور ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.